اللہ 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 اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا بھر سے دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے اندر سب سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر واحد، تثنیہ اور جمع کی مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا تھا، دوسرا سبق پارٹ 1، اس کے اندر ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع کا ذکر پڑھا وضاحت کے ساتھ۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ آنے اور اینے کا لفظ لگا دیا جائے تو یہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ جیسے عابدن واحد ہے، سنگولر ہے، اس کے آخر میں آنے لگا دیا تو عابدان ہو گیا، اینے لگا دیا تو عابدین ہو گیا۔ یہ تثنیہ کی مثال ہے۔ جمع بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ واحد کے آخر میں واو نون یعنی اونا اور یا نون اینا کا لفظ لگا دیا جائے تو وہ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے عابدن کے آخر میں جب واو اور نون لگایا اونا عابدونا اور اینا لگایا تو عابدینا ہو گیا۔ تو یہ گزشتہ سبق تھا، تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ بھی ہو گیا۔ اب آئیے ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے مثال فہل انتم مسلمون۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر مسلمون کا لفظ جمع کی شکل میں آیا ہے۔ اب اسی سے ہم اس کا واحد بھی نکالیں گے، تثنیہ دو بھی نکالیں گے اور دو جمع بھی نکالیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فا کا معنی ہے پس، حل کا معنی ہے کیا، تم کا معنی تم سب، مسلمون مسلمان۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم سب مسلمان ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں مسلمون کا واحد، مسلمون اسی سے تثنیہ مسلمان اور مسلمین، آنے اور اینے، اسی سے اس کے دو جمع نکلیں گے، مسلمون، اس کے آخر میں واو نون لگایا اونا، یہ جمع ہو گیا، اور اسی طرح مسلمین، اونا اور اینا، تو یہ ایک لفظ ہے جمع، اسی سے ہم نے واحد بھی نکالا، تثنیہ بھی اور جمع۔ تثنیہ اس کے دو تثنیہ آ گئے اور دو جمع آ گئے۔ تو اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں پس کیا تم سب مسلمان ہو؟
تو جواب آئے گا اننی من المسلمین۔ اب یہاں پر یہ لفظ جو ہے وہ جمع ہے مسلمین۔ اب اسی سے واحد مسلمن، مسلمان، مسلمین اور جمع مسلمون اور مسلمین آئے گا۔ اس کا معنی ہے انا بے شک، نی میں، من کا معنی ہوتا ہے سے، مسلمین مسلمان لفظی معنی ہے، تو معنی ہوگا اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سوال کیا ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ جواب کیا آئے گا؟ اننی من المسلمین، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی ایک آیت کی مشق کرتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ اب اس میں دیکھیں، مسلمین، ان المسلمین ایک، مؤمنین دو، قانتین تین، یہ چار اور یہ پانچ۔ ان المسلمین اینا، والمؤمنین اینا جمع، والقانتین جمع اینا، والصادقین جمع، والصابرین جمع۔ مسلمن کی ہو گئی، مومنن کا واحد ہم نکالیں، مومنین کا واحد مؤمنن، اور تسنیہ مؤمنان مؤمنین، اور اسی سے جمع مؤمنون اور مؤمنین جیسے یہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح قانتین، قانتن، قانتان، قانتن، قانتان، قانتین، قانتون، قانتین، صادقن، صادقین، صادقن، صادقان، صادقین، صادقون، صادقین۔ اسی طرح والصابرین، صابرن واحد، صابران، صابرین تسنیہ، اور جمع صابرون، صابرین اس کا جمع آئے گا۔ یہ 5 صفات ہیں اور آگے بھی اس کی 5 صفات ہیں۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ انا بے شک، المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، والقانتین فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین سچے مرد، والصادقات اور سچی عورتیں،
والصابرین صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں۔ یہ 5 جملے ہم نے 5 الفاظ پڑھ لی، 5 ہو رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کی 10 صفات کا، اچھے مومنوں کی 10 صفات کا ذکر ہے۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اب دیکھیں یہاں پر خاشعین کا لفظ، متصدقین، اینا، والصائمین، والحافظین اور والذاکرین۔ خاشعین یہ جمع ہے، اس کا سنگولر خاشعن، اور اس کا تثنیہ ڈیول خاشعان خاشعین، اور جمع خاشعون خاشعین آئے گا۔ اسی طرح متصدقن متصدقین، جمع اینا، صائمین جمع حافظین، اینا جمع ذاکرین یہ جمع ہے۔ معنی والخاشعین عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، والحافظین حفاظت کرنے والے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین ذکر کرنے والے مرد، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ آگے لفظ اعد اللہ لہم مغفرتن، مغفرتن واجرن عظیما۔ اعدہ تیار کیا اللہ تعالیٰ نے، لہم ان کے لیے، ان سب پیچھے صفات والوں کے لیے کیا؟ بخشش، واجرن اور اجر، عظیماً بڑا۔ تو یہ 10 صفات ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات کو ذکر کیا ہے، اور یہ 10 صفات اسلامی معاشرے کے اندر ہر مرد اور عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، آدمی مسلمان کس چیز سے بنتا ہے؟ 2 چیزوں کی گواہی سے انسان مسلمان بن جاتا ہے، اور وہ 2 چیزیں، 2 شہادتیں کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور دوسری چیز مومن مرد اور مومن عورتیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمان، یعنی آدمی جب مسلمان اور مومن ہو جاتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ جب ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، تو اس کی صفات میں سے اور صفات کہ فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچے مرد، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کا معنی ہے صبر کے اندر استقامت، استقلال اور کمٹمنٹ، یعنی ایسے کمیٹڈ شخص ہیں، ایسے کمیٹڈ ہیں ایمان والے کہ دنیا کی کوئی لالچ یا دنیا کا کوئی خوف ان کو اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتا۔ تو والصابرین والصابرات یہ 5 صفات ہو گئیں۔ اس کے بعد والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یعنی وہ نعمتیں اپنے ساتھ ہی جوڑ کے نہیں رکھتے، خود ہی دبا کے نہیں رکھتے، بلکہ نعمتوں کو دوسرے مسلمانوں پر بھی لے جاتے ہیں۔ تو والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی فرضی روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ تو والصائمین والصائمات۔ اس کے بعد والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اب جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، زنا سے بچتا ہے، عریانی سے بچتا ہے، فحاشی سے بچتا ہے، تو ایسا آدمی ایک پاکیزہ شخصیت کے ٹائٹل کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو بگاڑ ہے وہ زنا، فحاشی اور عریانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہو جائیں، زناکاری، فحاشی، بے حیائی، تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی تباہی کی بنیاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے ذریعے ہوئی، یعنی اگر معاشرے کے اندر عورت درست نہیں ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ گھر پر بھی پڑتا ہے اور پورے معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ جیسے ان آیات کریمہ کی روشنی میں منافق مرد اور منافقہ عورتیں جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو زیب و زینت پر ابھارتی تھیں اور مسلمانوں کو جاہلیت والی زینت کے اوپر ابھارتی تھی، باہر نکلنے پر ابھارتی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر اخلاقی طور پر کمزوری آ جائے، اور جب مسلمان اخلاقی طور پر کمزور ہو گئے تو ان کو پھر کسی بم سے، کسی چیز سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو قومیں ذہنی عیاشی کے اندر مبتلا ہو جائیں تو ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ان فحاشی اور ان بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ عائشہ اور امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ ذکر جو ہے اس سے انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے، طاقت آتی، پاور آتی ہے، اور ذکر خواہ نماز کی شکل میں ہو، خواہ قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ تسبیحات کے ذریعے ہو،
انسان جب ان چیزوں کے ساتھ جڑتا ہے تو باقی دین پر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اس کے عمل کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ 10 صفات تم نے اپنانی ہیں، اور یہ میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، اعدہ تیار کی اللہ نے ان کے لیے بخشش کو، واجرن عظیمہ اور اجر عظیم کو، یعنی 2 چیزیں ملیں گی ان صفات پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اصول بھی ہے گیو اینڈ ٹیک، کچھ دو گے تو کچھ لو گے۔ اب جس طرح دنیا کے اندر کوئی عام سا کام انسان کرتا ہے اور دنیا سے کوئی عام سا کام کرواتا ہے تو فری میں نہیں ہوتا، تو اتنی بڑی جنت اور اتنا بڑا اجر لینے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، ان صفات کو اپنانا پڑے گا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں نے ان 5 اور 5 10 صفات کو اختیار کرنے والوں کے لیے بخشش تیار کی ہے۔ یہاں پر بخشش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری تکلیفیں، سارے غم، ساری پریشانیاں، سارے دکھ دور فرما دیں گے ان صفات کو اپنانے کی وجہ سے۔ اور اجر عظیم کا مطلب ہے کہ جتنے نفع ہیں، جتنی انسان کی ضروریات ہیں، جتنی انسان کی طلب ہے، جتنی چیزیں انسان کو فائدہ دینے والی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ان صفات کو اپنانے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اصحاب الصفہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ضرور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ یہ قرآن کریم کی بات آپ کی زندگی کو بدل دے گی، اور قرآن میرے بھائیو زندگی کے اندر ایک ہوپ لاتا ہے، خوشی لاتا ہے، اطمینان لاتا ہے، انسان کو ایسی پرسکون زندگی دیتا ہے کہ انسان دنیا کے معاملات میں اور دنیا کے کاموں میں پھنس کر اس خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ